شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شاہد انور قاسمی۔ مفتی شاہد انور آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے الدرس الثانی دوسرا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق کے اندر آپ حضرات کو صرف 2-3 باتیں یاد رکھنی ہیں اور یاد کرنی ہیں، اور اسی کے تحت ہم آپ حضرات کے سامنے تمرین پیش کریں گے، مشق پیش کریں گے۔ آپ حضرات کے سامنے ہم بتائیں گے کہ کلمہ اس کی تعریف کیا ہے، اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ان تینوں کی کیا کیا تعریف ہے اور ان کی کیا علامتیں ہیں، کیا پہچان ہے، اور اسی کے تحت پھر ہم آپ حضرات کے سامنے 2 تمرین پیش کریں گے، ایک عربی اور ایک اردو۔ ان 2 تمرینوں میں آپ حضرات کو اسم، فعل، حرف کی پہچان کرنی ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ حرف ہے۔ اور اسی طریقے سے اردو کی جو تمرین ہے اس میں بھی آپ حضرات کو یہی پہچان کرنی ہے کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ آج کے سبق میں صرف یہی کام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا دوسرا سبق۔ ہر زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جن کو جوڑ کر اس زبان کے الفاظ بنتے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو اس کو عربی میں الکلمہ کہتے ہیں، یعنی معنی دار لفظ، یعنی جس لفظ کے کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے مستقل معنی ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو، جیسے خالدن ایک شخص کا نام ہے، ہندن ایک خاتون کا نام، الرجل آدمی، طالبن ایک طالب علم۔ تو یہ جتنے الفاظ ہیں ان میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہے اور ان تمام الفاظ کے معنی ہیں۔ اسم کی علامتیں، یعنی اسم کی کیا پہچان ہے، کس طریقے سے ہم اسم کو پہچانیں گے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اسم ہے۔ اسم کی علامت یہ ہے کہ اس پر تنوین ہو، جیسے معلم، اس کا جو آخری حرف ہے میم، اس پر یہ 2 پیش کی تنوین ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ایک استاذ۔ یا وہ معرف باللام ہو، جیسے الفصل، یعنی کسی لفظ کے شروع میں اگر الف لام ہو تو وہ لفظ بھی اسم ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہے درس گاہ۔ یا اس پر حرف جر داخل ہو، جیسے فی البیت، گھر میں۔ تو البیت یہ اسم ہے اس لیے کہ اس پر حرف جر فی داخل ہے۔ یا وہ مضاف ہو، جیسے مروحۃ السقف، چھت کا پنکھا۔ یا اس میں منصوب ہو، جیسے دہلوی، دہلی کا رہنے والا۔ اس میں منصوب یعنی جس لفظ کے آخر میں یا نسبتی ہو۔ یا مصغر ہو، جیسے رجیل، معمولی آدمی۔ یا مخبر عنہ ہو، یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع دی جا رہی ہو، کوئی بات بتائی جا رہی ہو، جیسے اقترب الامتحان، امتحان قریب آ گیا، تو امتحان کے بارے میں بتایا کہ امتحان قریب ہے۔ یا منادا ہو، جیسے یا محمد اجتہد، اے محمد محنت کرو۔ تو یہ تمام علامتیں اسم کی علامت ہے۔ اگر کسی لفظ میں ان تمام علامتوں میں سے کوئی علامت، کوئی پہچان پائی جا رہی ہے تو وہ لفظ اسم ہوگا۔ کلمے کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کی تعریف ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس کے مستقل معنی ہوں اور اس میں زمانہ بھی ہو، جیسے کتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اکتب تو لکھ، لا تکتب تو مت لکھ۔
تو ان تمام الفاظ کے اندر معنی بھی ہیں اور زمانہ بھی ہے۔ فعل کی علامتیں، یعنی فعل کی کیا کیا پہچانیں ہیں۔ فعل کی علامت یہ ہے کہ اس پر قد داخل ہو، جیسے قد ضرب، تو ضرب یہ فعل ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں قد لگا ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہے واقعی اس نے مارا۔ یا سین داخل ہو، جیسے سیضربو، تو یضربو پر سین داخل ہے لہٰذا یضربو فعل ہے، ترجمہ ہے وہ ابھی مارے گا۔ یا سوف داخل ہو، جیسے سوف یضربو، وہ ان قریب مارے گا۔ یا اس پر حرف جازم داخل ہو، جیسے لم یضرب، اس نے نہیں مارا۔ حرف جازم لم، یہ حرف جازم ہے، یعنی یہ فعل کے آخری حرف کو جزم دیتا ہے۔ یا ضمیر مرفوع متصل اس میں ہو، جیسے کتبو، انہوں نے لکھا، تو کتبو کے اندر ضمیر مرفوع ہم متصل ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہم، تو وہ ضمیر مرفوع متصل ہے لہٰذا یہ فعل ہے۔ تو یہ جتنی علامتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی علامت کسی لفظ کے اندر پائی جائے تو وہ لفظ فعل ہوگا۔ کلمے کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ ہو، جیسے من، سے، الا، تک، فی، میں، علی، پر۔ حرف کی علامت، یعنی حرف کی پہچان کیا ہے؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے اس میں کوئی علامت نہ ہو، یعنی جتنی علامتیں اور جتنی اسم کی اور جتنی پہچان فعل کی بتائی گئی ہیں، ان میں سے کسی لفظ کے اندر اگر کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر وہ نہ اسم ہوگا نہ فعل ہوگا، تو وہ حرف ہوگا۔ تو یہ تمام علامتیں، تمام تعریفیں، اسم، فعل اور حرف کی تعریفیں اور ان کی تمام علامتیں ذہن میں رکھیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہم نے اسم، فعل، حرف کی تعریف پیش کر دی ہے اور آپ نے اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشی کر لیا ہوگا، اور ان کی جو علامتیں اور جو پہچان آپ حضرات کے سامنے ہم نے بیان کی ہیں، تو آپ نے ان کو اسکرین پر پڑھ کر اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیا ہوگا اور آپ کو ہمیشہ اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ اب ہم اس کی ایک تمرین پیش کریں گے آپ حضرات کے سامنے بورڈ پر، اور اس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر، ہمیں ان میں سے ہر لفظ کی پہچان کرنی ہے کہ کون سا لفظ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں، یہ ایک لفظ ہے۔ اب ہمیں تین اسم، فعل، کلمے کی تین قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اس میں غور کرنا ہے کہ یہ اسم، فعل، حرف میں سے کون سا ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں علامتیں دیکھنی ہے کہ اسم کی کون سی، کتنی علامتیں ہم نے بیان کی تھی، ان میں سے کون سی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ فعل کی کتنی علامتیں اور پہچان تھی، ان میں سے کون سی پہچان اس کے اندر ہے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو اسم کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں ہے، اور جب ہم فعل کی علامتوں کو دیکھتے ہیں، فعل کی پہچانوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے فعل کی علامت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرف قد۔ یہ حرف قد جو ہے جب کسی فعل کے شروع میں آتا ہے تو وہ فعل بنتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں، یعنی فعل کے شروع میں ہی یہ حرف قد لگتا ہے، اسم کے شروع میں نہیں لگتا۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ یہ جو لفظ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے یہ اسم نہیں ہے، حرف نہیں ہے، بلکہ یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے اب آئیے دوسرا لفظ ہم لیتے ہیں، یہ دوسرا لفظ ہے۔ اب اس میں ہم اسی طریقے سے اسم کی علامتیں دیکھیں گے، کتنی علامتیں ہیں، ان میں سے کیا پائی جا رہی ہے۔ فعل کی علامت دیکھیں گے، کتنی علامتیں، ان میں سے کیا ہے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین جو ہے یہ صرف اسم پر آتی ہے، فعل پر نہیں آتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ اسم ہے، اور یہ علیٌ ہے، یہ قد قرأ ہے، اور یہ علیٌ ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اس تیسرے لفظ پر غور کریں گے تو یہ حرف ہے۔
حرف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم اسم کی علامتیں دیکھیں گے تو کوئی نہیں ہے اس کے اندر، جب فعل کی علامت دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی نہیں ہے، اور جس لفظ کے اندر اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت نہ ہو تو پھر وہ حرف بنتا ہے، لہٰذا یہ حرف ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں اس لفظ کی طرف، اس میں غور کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے۔ تو جب ہم غور کریں گے تو ہمیں اسم کی علامت اس میں پائی جائے گی، اور وہ ہے دو پیش کی تنوین، یہ ہے حامدن، حامدن۔ تو یہ دو پیش اس کے آخر میں لگے ہوئے ہیں، جس لفظ کے آخر میں دو پیش کی تنوین ہو، چاہے دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، تو وہ اسم ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی اسم ہے۔ اور جب ہم اس لفظ میں غور کریں گے تو یہ سأکتبو ہے، سأکتبو، تو یہ اس میں جب ہم علامتیں دیکھیں گے تو اس کے اندر فعل کی علامت ہے، اور فعل کی کیا علامت ہے کہ یہ سین فعل کے شروع میں لگتا ہے، تو اس کے شروع میں سین ہے، لہذا یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے اس لفظ کے اندر ہم غور کریں گے تو یہ کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے حرف ہے، اس لیے کہ اسم کی جتنی علامتیں ہیں اور فعل کی جتنی علامتیں ہیں اس لفظ کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا یہ حرف ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس لفظ کے اندر غور کیجئے، اس میں کیا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، الدرس، اس کے شروع میں الف لام ہے، اور جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہم اسم پڑھیں گے، اس کو یہ اسم ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ لفظ ہے، جب آپ اس لفظ پر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس لفظ کے اندر کتنی علامتیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو جب ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس لفظ کے شروع میں لم حرف جازم ہے، اور جس لفظ کے شروع میں لم حرف جازم ہو وہ فعل ہوتا ہے، لہٰذا یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے ایک لفظ یہ ہے، اس میں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ نہ اس کے اندر اسم کی علامت ہے نہ اس کے اندر فعل کی علامت ہے، لہٰذا یہ جو ہے حرف کہلائے گا۔ تو یہ تھی آج کی تمرین، اور یہ عربی کی تمرین ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اردو کی تمرین پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ حضرات نے عربی کی تمرین ملاحظہ فرمائی ہے، اب اس کے بعد آپ حضرات دیکھیے اردو کی تمرین۔ یہ اردو کی تمرین ہے آپ حضرات کے سامنے، اس میں بھی ہمیں یہی پہچان کرنی ہے کہ کون سا لفظ اس میں اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس میں پہلا لفظ ہے، یہ ہے کھانا۔ کھانا، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو اگر ہم اس کو عربی میں منتقل کریں تو کھانا عربی میں کہتے ہیں الطعام۔ تو الطعام جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، لہٰذا کھانا، یہ اردو جو ہے کھانا، یہ الطعام ہے، کھانے کی جو چیز ہوتی ہے جس سے کوئی انسان کھاتا ہے، یہ الطعام، کھانا۔ تو یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اسی طریقے سے تک جو ہے یہ ہم غور کریں گے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، تو یہ حرف ہے، کیونکہ تک کو جب ہم عربی میں منتقل کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ الہ بنتا ہے، الہ، اور اسم فعل حرف کی جتنی علامتیں ان میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ حرف ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے کھایا۔ کھایا کو جب ہم، یعنی ایک ہے کھانا، یہ طعام، کھانے کو جب کھائیں گے تو جو کھانے کا عمل ہے، یہ کھانے کا عمل ہے، تو یہ کھایا، کوئی چیز ہم نے کھائی، تو کب کھائی؟ وہ زمانے جو گزر گیا اس میں کھائی، تو یہ فعل ماضی ہے، تو یہ فعل ہے۔ اس کو جب ہم عربی میں منتقل کریں گے تو یہ عربی میں اکلا بنے گا۔ جب ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ فعل کی علامت میں سے کیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل ہونے کی وجہ سے فعل کی علامت اس کے اندر ہے، لہذا یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے اسکول، اب ہم اس میں غور کریں گے یہ کیا ہے۔ اب اس کو آپ عربی میں منتقل کرو تو اس عربی میں کہتے ہیں المدرسۃ، المدرسۃ یہ اسکول ہے، تو المدرسۃ یہ اسکول، اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے۔ اور جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔ اور اسی طریقے سے اردو میں پر عربی میں اعلیٰ کو کہتے ہیں، اعلیٰ۔ تو اعلیٰ جو ہے یہ عربی میں کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے حرف ہے،
کیونکہ اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت اس کے اندر نہیں پائی۔ اور یہ آخری لفظ ہے اس کا، ہے اس کے یہ جو اردو میں لکھا ہوا ہے لکھوں گا، تو لکھوں گا کا جب ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی آتا ہے اکتب، میں لکھوں گا، میں لکھوں گا اکتب۔ تو جب ہم اس کے اندر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل یہ فعل کی علامت میں سے ایک علامت ہے، لہٰذا یہ فعل ہوا۔ تو یہ دو تمرینیں ناظرین آپ حضرات کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو تمرینات میں غور و فکر کرنا ہے، الفاظ میں غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے اندر دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے فعل ہے، کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ حرف ہے۔ آج کا بس سبق یہی ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کرنا ہے، اور جو بھی لفظ آپ پڑھیں گے اس میں وہ تمام چیزیں، وہ علامتیں، وہ پہچان آپ کو ذہن نشی کر کے رکھنا ہے، یاد کر کے رکھنا ہے، اور پھر اس میں غور کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم محنت کرتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہم عربی زبان بولنا بھی شروع کر دیں گے، اور لکھنا بھی شروع کر دیں گے، اور پڑھنا بھی شروع کر دیں گے، اور سمجھنا بھی شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے ایک نئے تیسرے سبق کے ساتھ۔ اب ہم آپ حضرات سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله يا أمي وصانك بالرضا الجمي